بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے نا، تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ گناہ کے در پر کھڑا ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس نیکیوں کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دیتا ہے، نمازوں میں، سکون کی صورت میں، گناہوں سے، اور تمہاری پکار سن کر قبول کرتا ہے۔ بے شک وہ رب بہت مہربان ہے۔ شدت غم میں نم آنکھوں سے اسے پکارا جائے جو ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ عبدی کہتے ہوئے فوراً محبت و بے قراری سے محتاج ہوتا ہے۔ دل میں اللہ کی ساتھ کا احساس زندہ ہوتا ہے، تو کندھوں پر رکھے ہوئے بے بسی، مایوسی اور غموں کے پہاڑ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاک ذات ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، پھر وہ اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا، مگر وہ در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا دنیا کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے میں سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو نا، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہوتی جاتی ہے۔ بس وہ ایک کن کہتا ہے اور فیاکن ہو جاتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روتی ہے، اور بہت مبارک ہے وہ دل اس کی خاطر تڑپ رہا ہے۔ دنیا کا ہر انسان تمہاری جذبات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ رو نہیں سکتا۔ دنیا کا ہر انسان تمہارے غم بانٹ سکتا ہے، لیکن تمہارے غم کم نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ جب وہ اس کو کھڑا بیٹھا لیتا پکارتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانی پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جو بندے کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کی محبت کے آگے ہر محبت ناکام ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ اگر دعا میں رونا نہ آئے تو اس کی بھی کئی وجوہات ہے۔ آپ رونا چاہتے ہیں لیکن رو نہیں پا رہے، ایسی صورت میں یہ دیکھیں کہیں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار تو نہیں ہے، یا کوئی خیال تو آپ کو بے چین نہیں کر رہا، تو کوشش کریں ان خیالات اور الجھنوں کو جھٹک کر صرف اللہ سے رجوع کریں، اسی سے لو لگائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو رونے کی طاقت رکھتا ہو اسے رونا چاہیے، ورنہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ دوسری وجہ ان لوگوں کے لیے کہ جب دل فتر اور آنکھ خشک ہو جائے، قرآن سن کر رونا نہ آئے، دعا میں رونا نہ آئے، تو سمجھ لیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں سے جوڑے،
خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ محفلوں میں بیٹھے تم کیا سمجھتے ہو کہ رب ناراض ہو جائے؟ کچھ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اگر سجدوں کی توفیق دے بھی دے تو وہ دل سے گداز چھین لیتا ہے، وہ نرمی چھین لیتا ہے، آنکھیں خوش کر دیتا ہے۔ پھر لاکھ سجدے کرو، آنکھیں نم نہیں ہوتی، دل نہیں پگھلتا۔ کہتے ہیں نا کہ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں اللہ کے بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرم بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف ترت آ جاؤ ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ روح کی مرمت چاہتے ہو تو اس کی طرف لوٹ جاؤ، تم رینگتے ہوئے بھی جاؤ گے نا تو وہ دوڑ کر تمہیں تھام لے گا۔ رب کائنات سے مانگے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب بھی لگے آپ کمزور پڑنے لگے ہیں، اللہ عز و جل سے باتیں کرے نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، بے شک وہ سب مشکلوں کا آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ بس کبھی مایوس ہو کر اس سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ عطا ضرور کرتا ہے، اپنے بندے کی طلب دیکھتا ہے۔ اللہ کو جس کا رونا، جس کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اور مانگو، رو رو کر مانگو، ضرور دوں گا۔ اس کا مانگنا طویل کر دیتا ہے، اور بے شک وہ رحیم ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ پیارے ناظرین، کوشش کریں کہ دعا کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو نہ روکے، ان آنسوؤں کو بہنے دیا کرے، کیونکہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی دعائیں آپ کے دل کو سکون پہنچائے گی اور آپ کے زخموں کو اندر سے بھر دے گی۔ اللہ کے سامنے اپنا دل مکمل کھول کر رکھ دیا کرے، وہ سننے والا ہے، بس ایک وہی تو سنتا ہے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج سوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ بے شک ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب بھی کر دو۔ آپ کے ایک کمنٹ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔